السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا ایٹ پاکستان۔ پاکستان میں اس وقت بار بار ہم یہی بات کرتے ہیں کہ سب سے بڑا معاملہ جو ہے وہ ہے سیلاب کا، اور اس سے جو تباہی مباہی مچی ہے اس کو بہت ابھی وقت لگے گا کہ ریہیبلیٹیشن ہوگی۔ ریلیف کا تو کام ابھی جاری ہے، لیکن ایک ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ کھانا پینا جو جسٹ دا کراپس دیم سیلوز کہا جا رہا ہے $30 بلین، اور پتہ نہیں یہ کہاں تک جائے گا اس کا جو بھی ہے ایسٹیمیٹ۔ لیکن بہت بڑا چیلنج ہے، ایسا پاکستان نے دیکھا نہیں کبھی۔ گورننس کے حوالے سے بہت بڑا چیلنج ہے، اور ناظرین جہاں گورننس کی بات ہے، جہاں حکومت سازی کی بات ہے، جہاں لوگوں تک مسئلے مسائل ان کے حل کرنے کی بات ہے، تو یقینی طور پہ ایک سیاسی ماحول کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے۔ لیکن پاکستان کا سیاسی ماحول، اقتصادی پر تو رونا روتے ہی ہیں، لیکن سیاسی ماحول آپ لوگ سب جانتے ہیں، آئے دن باکسنگ میچ، لفاظی کا باکسنگ میچ، سڑک پہ باکسنگ میچ۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست میں ایک طرف 13 جماعتیں PDM کی حکومت بنی ہے، دوسری طرف PTI ہے، اور کہیں آپ کو سٹیبلٹی نہیں نظر آتی، کہیں ایک پیسفل انوائرمنٹ نہیں نظر آتی، اور جیسے اکھاڑا بنا ہوا ہے۔ لیکن بہرحال PTI میں آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب تو جوش خطابت سے، اور بہرحال وہ ان کی اپنی ایک اپروچ بھی ہے ان کی پارٹی میں۔ لیکن ہم دیکھیں اگر جو لوگ ہیں ایکسپیرینسڈ ہے، ایلڈرلی اسٹیٹسمین تو نہیں کہیں گے، لیکن جو ایلڈرلی لوگ ہیں اور جو تجربہ رکھتے ہیں، وہ اپنی اندر ایک ان کا اندرون خانہ تھنک ٹینک ہے، وہ سوچتے بھی ہیں کہ کیا کریں، کس طرح چلیں آگے۔ تو انہی میں سے ایک کو ہم نے آج دعوت دی، فارمر اسپیکر نیشنل اسمبلی کے اسد کیسر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سینئر لیڈر ہیں PTI کے، بہت سالوں سے، جب بنی تھی پارٹی جب سے اس کے ساتھ ہیں، اور نیشنل اسمبلی کے ابھی تک ممبر بھی ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر کیا سوچ ہے، اور آپ کو یاد رہے کہ سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا، اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا کہ واپس جائیں، آپ پارلیمان میں جائیں، آپ کن جھگڑوں میں پڑ گئے۔ اسد کیسر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا۔ کن جھگڑوں میں پڑ گئے، واپس جائیں، یہ کہا نا انہوں نے۔ اور آپ کے تو انہوں نے فیصل جاوید نے کہا، یہ بڑی مثبت بات ہوئی ہے۔ دیکھیے، فیصل جاوید نے جو کہا ہے اس کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، پارٹی پالیسی اس وقت کی نہیں ہے، اور مطلب ہم نے ایک کلیئر سٹانس لیا ہے کہ ہم اس اسمبلی کو اب لیجیٹیمیٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ایک جو امپورٹڈ حکومت کو، ہم اس کو امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں، اور اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ جو ہمارا اس کے اوپر موقف ہے کہ ایک سازش کے تحت جو ہے نا یہ حکومت بنی ہے، تو اس کو تو ہم نے پھر ایک مارل سپورٹ بھی وہ دینا ہے، اور پھر اس کے لیے ایک قانونی بھی ایک اس کو سپورٹ مل جائے گی۔ تو جس طرح ہمارے لوگوں کو انہوں نے توڑا، اور آپ دیکھ لیں کہ اس اسمبلی میں راجہ ریاض جیسا آدمی کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنایا، اس کی مشاورت سے نیب کا چیئرمین بنایا، اس کی مشاورت، اور وہ انٹرسٹنگلی وہ کرتا بھی کیا ہے، وہ جب میں نے اس دن اس کے اسٹیٹمنٹ اخبار میں دیکھے تو وہ جو پرائم منسٹر ہے اس کی تعریف ہی کرتے ہیں، یہ انٹرسٹنگ اپوزیشن لیڈر ہے۔ تو مطلب مذاق بنایا ہوا ہے۔ یہ انٹرسٹنگ سچویشن کس نے بنائی ہے؟ آپ لوگوں نے واک آؤٹ کر کے بنائی ہے نا؟ نہیں، واک آؤٹ کر کے ہماری بنیاد یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام نے مینڈیٹ دیا PTI کو، 156 ہماری سیٹس آئیں۔ یہ جو ہے نا مینارٹیز پارٹیز ہیں، یہ جو اسمبلی مطلب اس کی بہت تھوڑی انہوں نے آگے پیچھے سے نمبر پوری کر کے، ہمارے اندر کام کر کے، ایک پورا پیسہ لگا کے، ضمیر پروشی کر کے، اور ایک ایسی سچویشن میں انہوں نے حکومت بنائی۔ اور حکومت کیا بنائی ہے، مطلب یہ جس اس کے اوپر چل رہے ہیں، جس کے پاؤں پہ چل رہے ہیں، وہ پورے لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ اپنی حکومت چلا رہے ہیں، اور اس کے لیے پرابلم کیا ہے۔ کبھی آپ اس وجہ سے چلا لیتے ہیں، کبھی یہ اس وجہ سے چلا لیتے ہیں۔ نہیں دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں نا، آپ لوگ بھی عمران خان صاحب کہہ رہے تھے ایجنسی سے حکومت چلائی، یہ کیا وہ کیا، سپورٹ آپ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں۔ نہیں دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ مینڈیٹ ملا PTI کو۔ اگر ان کا خیال یہ تھا کہ PTI ڈیلیور نہیں کر سکتی، اور یا یہ سمجھتے تھے کہ چلو یہ PTI جو ہے اس وقت جو انہوں نے، یہ کون، یہ اسٹیبلشمنٹ PDM، اچھا، ان کو مطلب سارے جو ہے نا ایک ہی ہے نا، 11 پارٹیاں ہیں،
تو ان کو کیا 13 پارٹی تو ان کو کیا ڈر ہے؟ آئے نا یہ ہمارے خلاف الائنس سے الیکشن کروائیں، اور اس کا ہوگا کیا؟ دیکھو ابھی پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ایک چھوٹی فیصلے کے لیے بھی ان کو 13 لوگوں سے مشاورت کرنی ہوتی ہے. بہت مشکل فیصلے تو ممکن ہی نہیں کہ کر سکیں. بلیک میل ہوتے ہیں، کمپرومائز ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور اس کی وجہ سے ملک کی اکانومی جو ہے نا بیٹھ رہی ہے، اس کی وجہ سے آپ کی جو گورننس نہیں ہو رہی. تو آپ کے جلسے جلوس بھی کنٹریبیوٹ کریں اکانومی کو؟ نہیں، ہمارے جلسے جلوس ہمارا پاس اور کیا راستہ ہے؟ اگر ہم یہ نہ کریں تو ہم تو نہیں ہے کہ ہم کوئی بندوق اٹھائے، ہم تو ووٹ آف نو کانفیڈنس سر ایک کانسٹیٹیوشنل آپشن تو ہے نا، ووٹ آف نو کانفیڈنس، یا نہیں ہے؟ جی بالکل ہے، وہ ہم بالکل وہ ہے، لیکن ہمارا جو اس کے اوپر بنیادی اعتراض ہے کہ کیا یہ انہوں نے خود کیا یا کروایا گیا، اور کہاں سے یہ آرڈر آیا، کہاں سے یہ انسٹرکشن آئی. اور وہ آپ کا خیال ہے جو بائیڈن کے آفس سے آئی تھی؟ دیکھو وہی سی مطلب وہاں سے نہیں میں بتاؤں نا جی، اسد کیسر صاحب میں آپ کو بتاؤں نا، میں جس کو بلیو کرتا ہوں، میں اس کو دیکھیے، میں ایسا جذباتی آدمی نہیں ہوں کہ میں کوئی اس قسم کی باتیں کروں. بلیو میں نے خود وہ جو مراسل ہے وہ پڑھا، ہمیں پتہ ہے بالکل. وہ جس لہجے سے وہ بات کرتے ہیں جی وہ کوئی انسٹرکشن دے رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ابھی جو ہے نا عدم اعتماد کا موشن جو ہے نا اسمبلی میں نہیں آیا، اس سے ایک دن پہلے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں اسد کیسر صاحب؟ اکتوبر سے سب کو پتا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے، آپ کو بھی پتا ہے. آپ کا خیال ہے کہ امریکنوں کو نہیں پتا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہا ہے؟ یہ بات آپ کی درست ہے. ٹیبل جب ہوا ہے، بٹ اکتوبر کے اخبارات کھول کے دیکھیں، ابھی میں آپ کو گوگل کر کے دکھاتی ہوں جب سے آ رہے ہیں. لیکن چھوڑیں، اب یہ تو ڈیبیٹ پرانی ہو گئی ہے. آپ لوگ ایک چیز پر آپ کی پالیٹکس ہے، وہ دوسری طرف ایک اور حقیقت ہے. اس پہ تو اگری کرنا یا نہ کرنا. میں بالکل بتائیے. دیکھیں، 2 چیزیں ہوتی ہیں. پاکستان کے اندر سے ہوا ہے، باہر سے؟ میں بالکل، یہ پاکستانی لوگ ان سے مل کے یہ کامیاب ہوئے ہیں. انہوں نے دیکھو، یہ ان کو کس نے اکٹھا کیا، کس نے اتنا پیسہ دیا، کہاں سے سب کچھ ہو گیا؟ اکتوبر سے مجھے پتا ہے کہ اکتوبر سے یہ سارا سازش شروع ہو گئی تھی. وہ ان کے ساتھ انگیج تھی. ریزن کیا تھی؟ بنیادی ریزن میں آپ کو بتاؤں، آپ مجھے تو 2-3 منٹ دے دیں مجھے. آپ پہلی دفعہ یہ کہ ہم نے پہلی دفعہ آزاد خارجہ پالیسی کی کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی. یعنی ہم نے یہ سوچا کہ جو ہمارے انٹرسٹ میں ہوگا، ہم نے ایک تو رشیا کے ساتھ تعلقات آگے بڑھانے کی کوشش کی، ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، جو چین ہمارا دیرین و دوست ہے اس کے ساتھ مزید اپنے تعلقات کو استحکام دینے کی کوشش کی. اور سب سے اہم جو ہمارے لیے ایک نئی مارکیٹ ہم نے ڈھونڈنا ہے وہ سنٹرل ایشین کنٹریز ہے. اور اس کے لیے آپ کے نالج میں ہوگا کہ ہم نے ایک اسپیکر کانفرنس بھی کی جس میں ہم نے تمام سنٹرل ایشیا، ترکی، ایران، رشیا، آپ نے انیشیٹو لیا وہ کیا. لیکن وہ میں نے گورنمنٹ کی مشاورت میں تو اس سے نہیں کر سکتا نا. وہ ہم نے کیا. پھر پرائم منسٹر اس وقت عمران خان نے جو ہے نا ازبکستان اور تاجکستان اور وہ شروع ہو گئے. تو ہم جا رہے تھے ایک نئے ڈیسٹینیشن کی طرف کہ ہم اپنی نئی مارکیٹ بھی ڈھونڈیں. اور ہمیں یہ نہیں ہے پرابلم کدھر آیا. پرابلم ادھر آیا کہ جب عمران خان نے رشیا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کی طرف آگے بڑھا کہ وہ تیل اور گیس اور گندم اس کی وجہ سے، اور اس وقت یوکرائن والا جو ایشو ہے اس پہ تو ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے تو اپنے لیے سستی گیس خریدنی تھی، سستی تیل خریدنی تھی، کوشش کی وہ کیونکہ اس وجہ سے اس کو تکلیف تھی. کبھی تو حکمران آپ کو کہتے ہیں اس کی جو ہے نا ایک جونیئر بیوروکریٹ بھی یہاں آتا تھا، آپ کے پرائم منسٹر اور آپ کے جو ہے نا اس کے ساتھ ایسے پیش ہوتے تھے کہ جیسے یہ ان کا پرائم منسٹر ہو یا جنرل مشرف ہو یا کوئی جنرل ہو، جو بھی تھا. دیکھیں نا، لیکن ہم نے یہی کہا، دیکھو عمران خان نے جب بھی دنیا کے ساتھ گئے وزٹس کی ہیں، انہوں نے وہ اپنے سیلف ریسپیکٹ کو کمپرومائز نہیں کیا. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں یہ جو آپ فارن پالیسی کی بات کریں، بالکل 100% مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب کی فارن پالیسی زبردست تھی. لیکن یہ یاد رکھیں کہ 2000 جو آپ کہہ رہے ہیں نا رشیا کے ساتھ تعلقات عمران خان صاحب نے تو نہیں شروع کے. 2016 میں یہ جو گیس پائپ لائن کی بات ہو رہی ہے نارتھ ساؤتھ، یہ تو 2016 میں نواز شریف صاحب کے زمانے میں سائن ہوئی، اس کے بعد آگے بات بڑھی نہیں.
ایران کے ساتھ جو پائپ لائن کی بات ہوئی یا وہ زرداری صاحب نے سائن کی جبکہ دنیا ویسٹ اگینسٹ تھی. زرداری صاحب نے اٹھ کے یہ جو گوادر پورٹ ہے آپ کو پتہ ہے مشرف صاحب نے سنگاپور کو دیا تھا جو اس پہ کچھ موو ہی نہیں کر رہا تھا, چینیوں کو دیا زرداری صاحب نے. پاکستان نے سریا پہ پالیسی بڑی تگڑی پالیسی لی جب ساری دنیا ایک طرف تھی اور سریا کے خلاف تھی, لیکن اس وقت آئی تھنک پریزیڈنٹ زرداری تھے, انہوں نے عرب دنیا نے کہا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, اور نواز شریف صاحب نے انڈیا پہ پالیسی, یمن پہ پالیسی. دیکھیے پاکستان کی ایک حقیقت ہے کہ ہم نے ایک ایسی پالیسی کوشش کی ہے کہ چلائیں جس سے کہ ملک کی بہتری ہو, اور سٹائل فرق رہا ہے. عمران خان کا بڑا دبنگ سٹائل رہا ہے اور اچھی بات ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو ویسٹ اور جو بائیڈن عمران خان کو پسند نہیں کرتے تھے, ان کی پالیسیز کو نہیں پسند. یہ بالکل ٹھیک بات ہے, اسرائیل ہو, انڈیا ہو, افغانستان ہو, ان کو نہیں پسند آئے اور وہ چاہتے تھے ان کا. اور یہ تو ہم سنتے تھے سب سے یہاں کہ دے وڈ رادر سی عمران خان کو. یہ تو بات صحیح ہے, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ امریکہ کو اور یو کے وغیرہ کو نہیں پسند عمران خان تھے ان حکومت. لیکن یہ کہنا کہ انہوں نے آ کے ان 12 پارٹیز کو اکٹھا کیا 13 کو اور پھر نکلوایا عمران خان صاحب کو, یہ پاکستان میں ہم نے دیکھا نہیں. آئی جی آئی نہیں بنی تھی, اور کتنی مرتبہ سر بنی ہے پارٹیز جب اکٹھی. آپ تو سیاست کا حصہ رہے. اینی وے وہ لمبی باتیں ہیں, پرانی باتوں میں چلے جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب اپنی تحریک کا ابھی تک کوئی ڈیٹ نہیں دے رہے, مطلب ہر روز وہ کہہ رہے ہیں میں بتاؤں گا, کبھی 24 تو کبھی 23, اور پہلے کا ایک ہفتے بعد بتاؤں گا جب پہلا انہوں نے لانگ مارچ کیا. کیا اس وقت تھنکنگ کیا ہے کہ ڈائیلاگ کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ دیکھو جی, ایک تو آپ نے تجزیہ کیا, میں اس کے ساتھ اختلاف رکھتا ہوں, ٹھیک, معذرت کے ساتھ. سب سے پہلے جو سلسلہ چلا نا, میں آپ کو مزید ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک, سلسلہ چلا وہاں سے جب عمران خان امریکہ گئے, وہاں اس نے طیب اردگان اور ملیشیا کے وہاں عطیر محمد کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ بات کی کہ ہمیں ایک مؤثر اسلامی بلاک بنانا چاہیے. اور ملیشیا میں ہم نے اٹینڈ بھی نہیں یہ کانفرنس. وہی میں آتا ہوں نا, اسی طرح آتا ہوں میں. اس میں ہمارے خواہش یہ تھی کہ جو ہم اتنی بڑی قوت ہے, اتنی بڑے ہمارے پاس وسائل ہیں, اور اس کے باوجود جتنے ہم کمزور ہیں دنیا میں, بالکل یہ جو ہے نا مسلمانوں کی توہین ہے. تو خان صاحب نے ایک کوشش کی, وہاں سے جو ہمارے برادر اسلامی ملک ہے وہ مطلب اس کے حق میں نہیں تھا, اور وہ جو ہے نا اس کے سامنے کھل کے آ گیا. آپ کو پتہ ہے, میں زیادہ ڈیٹیل میں کیونکہ وہ سینسیٹیو چیزیں ہیں تو وہ میں نہیں. اور خان صاحب نے وہاں بھی اگر اٹینڈ نہیں کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ نہیں, سعودیہ میں ہماری بہت لیبر ہیں اور بہت چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کو انٹینشن پتہ چلا کہ یہ آدمی جو ہے اس کے اندر پوٹینشیل بھی ہے, یہ بات بھی کرتا ہے, اور اس کی لیڈرشپ اور اس کی اسٹیک نہیں ہے. دیکھو عمران خان کو کون کیوں دبا سکے گا, ان کا یہ پرابلم نہیں ہے کہ اس کی کوئی جو ہے نا مطلب بچے ہیں اور کوئی وہ سیاست میں آئے گا, کوئی وہ اقتدار میں آئے گا یا کوئی اور پوزیشن میں آئے گا. یہی آدمی ہے, بہت بڑا لیڈر ہے, بہت بڑا نام ہے دنیا میں اس کا وہ ہے. تو وہ اس کو سمجھ گئے کہ اور پھر یہ کیا کریں, وہ کہتے ہیں نا کعبے کو پاسباں مل گئے کعبے کو سلم خانے سے. یہ تو اللہ ہے نا, اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا, کہاں پہ وہ پڑھا, کہاں پہ جو ہے نا وہ اس کی زندگی رہی. ابھی جس طرح وہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے, جس طرح جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے جو اس کی حرمت پوری دنیا میں جو ہو رہی تھی, اس کے حوالے سے جو اپنا موقف پوری دنیا کے سامنے رکھا, اسلام فوبیا کے اوپر جو اس نے اپنا موقف رکھا, تو ان کو احساس کہ یہ آدمی جو ہے نا یہ ہمارے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. میں ایک کیٹیگری کے لیے ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں, ہم کسی ملک کے خلاف نہیں ہیں, نہ امریکہ کے ساتھ ہم دشمنی چاہتے ہیں, نہ کسی اور. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم برابری کی بنیاد پہ پوری دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات رکھیں. یہ میں اسی کیٹیگری کے لیے میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں, ہمارے سب کے ساتھ, لیکن ہمیں کوئی اپنا غلام نہ سمجھے. ہمیں برابری کی بنیاد پر ایک باعزت قوم کی حیثیت سے ہمیں جو ہے نا وہ چاہیے. اس لیے میں نے اس لیے اس کو کریکٹ کرنا چاہا کہ یہ اکتوبر میں چیزیں ہو رہی تھی, لیکن یہ سارے تانے بانے ملتے رہے. ان کو کہا کہ اس آدمی کو جو ہے نا ٹھکانے لگانا ہے, اپنی جگہ پہ رکھنا ہے. پھر جو رشیا میں ہمارے جو, اور ہم نے تیزی لائی,
بہت اچھا کیا تھا. میں بتاؤں نا جی, میں خود آذربائیجان گیا. آذربائیجان کے جو ہے نا, میں ادھر میرے اس پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے آفر کیا, میرے ساتھ 7-8 MNs تھے جو کہ دیگر پارٹیوں کی بھی تھی. انہوں نے کیٹیگری کی کرا کہ میں آپ کو تیل مارکیٹ سے سستا دے رہا ہوں. میں آپ کو آذربائیجان پریزیڈنٹ نے سے مجھے اس نے کہا کہ آپ کو ہم ڈپر پیمنٹ, یعنی آپ تیل لے کے جائیں, گیس لے کے جائیں. یہ بھی مطلب 2-3 مہینے پہلے یہ جو رجیم چینج یہ سلسلہ ہوا, تو ابھی انہوں نے کہا کہ آپ تیل لے کے جائیں, 2 مہینے بعد ہمیں پیمنٹ کریں. میں ایران گیا, میں خود اس کے پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوئی. میرے ساتھ ایاز صادق, فخر امام صاحب, نوید قمر, سارے میرے ساتھ تھے. ان سے پوچھے, انہوں نے کہا پہلے تو اس نے بڑے گلے شکوے کی کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا آپ لوگوں نے یہ زیادتی کی, ہم نے پائپ جو ہے نا ادھر پہنچا دیا, ہم نے اپنی وہ کر دی اور آپ نے آگے نہیں دیا, مطلب یہ کس اخلاقی. پھر اس نے کہا کہ چلو جی اب مجھے پتہ ہے آپ نہیں کر سکتے, تو ایک کام تو کریں نا, ہمارے ساتھ آپ بارٹر سسٹم چلائیں. آپ ہم سے تیل گیس بارڈر مارکیٹ کی بھی بات ہے, نہیں بارڈر کی نہیں بارٹر بھی اور بارڈر مارکیٹ بھی, وہ تو اس کے ساتھ ہو گئی نا. تو سیم اس پہ ہم نے کوشش کی, افغانستان کے ساتھ بھی ہم نے کوشش کی. اس کے ساتھ بارڈر مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں, اور یہ بارٹر پہ, تو اس پہ بھی ہم نے کام شروع کیا ہوا تھا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا دیکھو ہماری, تو اس وقت ہمارے لیے چیلنج کیا ہے, آپ زیادہ کیونکہ آپ پروفیسر ہیں, آپ پڑھاتے بھی ہیں, اس وقت جو ہے نا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نئی ڈیسٹینیشن ڈھونڈیں. ہمیں لک افریقہ کی طرف دیکھنا پڑے گا. افریقی کنٹریز بہت بڑے پوٹینشیل رکھتی ہے. ہمیں اپنی جو ہے نا اپنی اکانومی اور اپنا نیا جو ہمارا مارکیٹ ہے, افریقہ کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے, سینٹرل ایشیا کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے. مطلب بہت بڑا پوٹینشیل ہے یہاں. جی 92-93 سے سینٹرل ایشیا پہ کر رہے ہیں فوکس. ECO کا سمٹ ہوا تھا کوئٹہ میں, مجھے یاد ہے, تو جب سے. لیکن اپنے اندر بھی سلسلہ ٹھیک کریں, اپنی اقتصادیات بھی ٹھیک کریں, لیکن جیسے آپ خود بہتر سمجھتے ہیں سیاست کو ٹھیک کریں. تھوڑا اس پہ واپس آتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اس وقت سوچ کیا ہے. دیکھیں نا, جلسے جلوس کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں دنیا اٹینڈ کر رہی ہے, بڑے زبردست ہو رہے ہیں, لیکن یہ مطلب کہ جی اچھا الیکشنز کروائیں, جلدی کروائیں, وہ تو ہوتے نظر نہیں آ رہے. دیکھیں ہم نے تو اپنی اسٹرگل جاری رکھنی ہے, اور جو ہمیں ایک بہت ہمارے لیے پولیٹیکلی تو بہت ہی فائدہ ہوا کہ ہم اپنی آرگنائزیشن بنا رہے ہیں, اور پہلی دفعہ عمران خان آرگنائزیشن کو خود دیکھ رہا ہے. یعنی وہ UC لیول سے جو صوبائی اور مرکزی لیول ساری تنظیموں کو دیکھ رہا ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم 1 مہینے میں اس پوزیشن میں ہوں گے, تقریباً ہو بھی چکا ہے زیادہ تر پوری ملک میں, کہ ہم اپنی آرگنائزیشن روٹس لیول تک, اور ہر پولنگ بوتھ کے اوپر 10 لڑکے, 1 بوتھ 10 یوتھ. اچھا 1 بوتھ 10 یوتھ, نمبر 1. نمبر 2, یہ دیکھو ہم اس کو ایک انسٹیٹیوشن بنانا چاہتے ہیں. ابھی یہ کر کے ساتھ ساتھ ہم پبلک موبلائز کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ اتنے لوگ نکلیں گے, کیونکہ لوگوں کو تکلیف ہے بجلی سے, بجلی کے بلوں سے, لوڈ شیڈنگ سے. وہ تو آپ کے نکل رہے ہیں, دیکھیں نا, وہ تو نکل رہے ہیں. اسد کیسر صاحب, وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے. اور رہے ایشو میں اور بتاؤں نا, ہمارا تو موقف ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے, اس کے پاس اخلاقی جواز نہیں ہے کہ حکومت میں رہے. لیکن اگر اس طرح لوڑی لنگڑی حکومت اس نے چلانی ہے اور اپنا بیڑا غرق کرنا ہے اور نواز شریف کو زندہ دفن کرنا ہے, تو پھر یہ چلتا رہے. زندہ کیا کرنا ہے؟ زندہ دفن کرنا ہے نا. کیا ابھی اس کی کیا پالیٹکس رہی, اس نے جو ان کو نہیں, آپ کا مطلب ان کی سیاست کو زندہ, ان کی سیاست کی بات کر رہا ہوں نا, ان کی سیاست کو انہوں نے زندہ دفن کر دیا. مجھے تو یہ ہے کہ مسلم لیگ کا تو ٹکٹ آپ نے ان کو تو زیرو ہی, آپ کا خیال ہے زیرو پہ آ گئے, 0 پہ. چلے کوئی ٹکٹ لینے والا, کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا. ناظرین میں آپ کو بتاؤں, کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں. میں آپ میری بات آپ سن لیں اور یہ نوٹ کر لیں. آپ ناظرین بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ناظرین, ہمارے ساتھ فارمر اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر صاحب ہیں. اچھا یہ بتائیے گا اسد کیسر صاحب کہ رانا ثناءاللہ بار بار کہہ رہے ہیں ہم نے تو تیاری کر لی ہے, اب یہ کوشش کچھ کریں تو ہم دیکھیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے پروونسز سے FC بھی منگوائیں گے, ہم پولیس بھی منگوائیں گے, اور کوئی مجال نہیں کہ آپ لوگ انکار کریں. دیکھو یہ ان کے خواب ہے, یہ کیا سمجھتے ہیں. اس وقت تو اختیار سارے صوبوں کے پاس ہے. صوبے جو ہے نا, آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک IG جو ہم سندھ میں مطلب وہ اپنا لگانا چاہتے ہو, ہم نہیں کر سکے.
یہ تو 18 امینڈمنٹ کے بعد سارے اختیارات جو ہے نا وہ صوبے کے پاس ہے، بالکل نہیں ہوگا، نہ اس کی پولیس فیڈرل گورنمنٹ کچھ تو اس کے اختیارات ہیں، نہیں، یہ اختیارات تو نہیں ہے نا، فورسز ہیں، ایف سی ہے، یہ ہے، رینجز ہیں، یہ وہ سب کچھ ہوگا، لیکن 18 امینڈمنٹ کے تحت جو ہے پولیس مکمل طور پر وہ صوبوں کے ماتحت ہے، اس کی ہوم منسٹری کے ماتحت ہے، اور وہ وہی انسٹرکشن لیں گے جو چیف منسٹر کو دے گا، اور جو کنسٹیٹیوشن میں جو 18 امینڈمنٹ کے تحت جو سارے اختیارات ہیں وہ صوبوں کے پاس ہے۔ یہ تو اس طرح سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی بچے ہیں، ہمیں کوئی سمجھ نہیں ہے، یا یہ صرف سیاستدان ہے، یہ اس حد تک نہ لے جاؤ، اور میرے خیال میں اس کی دھمکیوں کا کام نہ کرے، پھر اس کو بہت پچھتانا پڑے گا۔ ہمارے پاس بھی بہت آپشن ہیں، بہت طریقے ہیں، مطلب اسلام آباد سیز کرنا کیا ہے، کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں، خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہے، پنجاب میں ہماری حکومت ہے، گلگت بلتستان اور کشمیر میں ہماری حکومت ہے، تو یہ کہاں سے آگے پیچھے جائیں گے؟ نہیں تو آپ آپشنز کیا ہوں؟ ہم دیکھیں گے اس وقت آپشن، ایک ڈسکشن یہ بھی ہو رہی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ فیصلہ ہے، ایک ڈیسیجن ہو رہی ہے کہ اسلام آباد کو سیز کرو، اور لیکن ہم دیکھ رہے ہیں بدر مچا دو، نہیں، مگر اگر جتنے حد تک جائیں گے نا، ہم بھی اس حد تک جائیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قانون کے اندر رہتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنے قانونی ایکسپرٹ سے بھی بات کر رہے ہیں، یعنی ہم کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جو کنسٹیٹیوشن سے ماروا ہو، ہم کنسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے اپنے اقدامات کریں گے۔ لیکن کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن آپ لوگ خود ہی کر رہے ہیں، جیسے مرضی، وہ جیسے گورنر جو تھے اور پریزیڈنٹ تھے، جب آپ کے پنجاب میں مسئلہ تھا، کبھی تاریخ میں نہیں ہوا پاکستان کے کہ جو گورنر ہے وہ کہ جی میں یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا۔ جہاں انٹرپریٹیشن ہے تو آپ تو اپنی انٹرپریٹیشن نکال سکتے ہیں۔ تو یعنی دیکھیں، بحیثیت ایک پاکستانی کی تو لگتا ہے ایک کنفیوژن اور کیوس ہی ہوگا۔ نہیں، ہم بیسیکلی اس طرح تو نہیں ہے، ہماری لیگل ٹیم کے ساتھ ایک مسلسل مشاورت ہو رہی ہے، جو ہمارے پاس قانون کے اندر رہتے ہوئے آپشن ہے وہ ہم سارے استعمال کریں گے۔ تو اسد قیصر صاحب، یہ تو بتائیے گا آپ کہ اچھا، آپ نے کہا پارٹی کی آرگنائزیشن اور یہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا تحریک وغیرہ جو ہے، یہی تحریک ہے کہ روز روز ہر دوسرے دن جلسے جلوس ہوں گے، یہ تحریک کی شکل ہوگی؟ نہیں، وہ ہم اپنے ٹائم پہ بتائیں گے۔ اچھا، وہ ہم اپنا وہ پورا، مطلب ہم نے اپنی کارڈ پوری نہیں شو کرنی ہے، اور ہم ان کو احساس دلانا چاہتے ہیں کہ یہ جس طرح حکومت چلا رہے ہیں، حکومت چل بھی نہیں رہی ہے، گورننس بھی نہیں ہے، اکانومی بھی نہیں سنبھل رہی، تو بہتر ہے کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ آج سے 4 مہینے پہلے یا 5 مہینے پہلے الیکشن کرتے تو ان کے لیے بہتر تھا، یا آج بہتر ہے؟ پہلے کرتے تو بہتر ہے نا۔ جتنا یہ وقت گزاریں گے نا، ان کے لیے مزید بربادی آئے گی۔ اس وقت تو صورتحال یہی ہے۔ بالکل، دیکھو، مجھے سمجھ نہیں ہے، کوئی الدین کا چراغ ہے ان کے پاس۔ آپ کو تو اللہ میاں نے تحفہ دیا کہ یہ حکومت میں آ گئے، نہیں تو آپ لوگوں نے الیکشن تو اگلے میں تو برا حال ہوتا۔ نہیں، وہ آپ نہیں مانیں گے، لیکن وہ تو بائی الیکشن سب یہ جیت رہے تھے، یہ تو اللہ کا تحفہ ہے کہ یہ لوگ حکومت میں آ گئے۔ ہاں، وہ ڈیپینڈ کریں گے اس کے اوپر، لیکن دیکھو، انہوں نے ہمارے خلاف سازش کی، اللہ کا کرم ہے، عمران خان جو ہے نا مخلص آدمی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ نکالا، اللہ تعالیٰ نے راستہ نکالا۔ جو پاورز نے آپ کو سپورٹ کیا، انہوں نے ان کو بھی سپورٹ کر دیا، وہ اللہ نے کرم کیا، یہ بھی حقیقت ہے۔ اچھا، یہ بتائیں، اور میں انٹرسٹنگ بتاؤں، میری پرسنلی رائے ہے، میں کہتا ہوں کہ عمران خان پرائم منسٹر بنے یا نہ بنے، وہ مین آف ہسٹری بن گئے، مین آف ہسٹری بن گئے۔ ہاں، اس نے جو حقیقی آزادی کے نیریٹو دیا، اس نے جو غلامی سے انکار کی بات کی، اس نے جو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، یہ ایسی ایشوز ہیں نا، وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کے دلوں کو رکھیں گی۔ ہاں، یہ صحیح بات ہے، یعنی کہ اگر یہ بھی دونوں حقیقتیں، ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کے بہت پاپولر لیڈر ہیں، دنیا ان کے پیچھے نکلتی ہے جلسے جلوسوں میں، اور یہ بھی حقیقت ہے اگر عمران خان صاحب حکومت میں رہتے تو اگلے الیکشنز میں ان کا پتہ نہیں کیا حشر ہوتا۔ بٹ اچھا، اب اس پہ آتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کارڈز شو نہیں کریں گے، کچھ کارڈز آپ شو نہیں کرنا چاہتے تو شو تو ہو جاتے ہیں، مثلاً میٹنگز جو ہوتی ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں، اور یہ وہ اب ہر طرف سے ہے کہ ایک نہیں 2 میٹنگز ہوئی عمران خان صاحب کی ٹاپ لیڈرشپ، یہ تو سب کو معلوم ہے، اس میں تو مجھے نہیں معلوم۔ یو آر ناٹ سپوز ٹو ٹاک اباؤٹ، یس، آپ کو اس پہ بات کرنا منع ہے۔ چلے اب میں پھر کیا کہوں۔
ٹھیک ہے. مجھے نہیں ہے اس بارے میں. اچھا یہ تو ہمیں پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک اپنی پارٹی کی میٹنگ میں کچھ دن پہلے ہی یہ کہا, جب کسی نے ان کے میرے خیال فیصل واڈا صاحب نے اور علی زیدی صاحب نے کہا جی یہ ایجنسی کے بڑے اچھے لوگ ہیں, وہ اچھے لوگ ہیں, تو عمران خان صاحب نے کہا یہ ملنا بند کریں آپ لوگ, کیونکہ مجھے بھی رپورٹس ملتی ہیں آپ لوگ جا کے ہر قسم کی بات کرتے ہیں, تو اب جو ملے گا جا کے اسٹیٹمنٹ کے لوگوں کو میری اجازت کے بغیر ان کو پارٹی سے نکالوں گا. یہ تو سب ہو رہا ہے. نہیں بالکل اس نے ٹھیک کہا. دیکھیں یہ اس طرح نہیں ہے نا, آپ کے تعلقات اور ہوتے ہیں. اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ ایک ڈسپلن کے طریقے, مطلب چیئرمین کی نالج میں ہو, اور پھر کوئی اگر ایسا ایجنڈا ہو کہ وہ آپ کو کہے تو کرے, تو اس نے ٹھیک کہا کہ بھائی آپ لوگ جو بھی ملے, ضرورت نہیں ہے اس وقت ملنے کی, اور جو ملے گا وہ آفیشلی ملے گا, اور آفیشلی ملنے کے لیے پھر جو جس کو اسائنمنٹ کرے گا وہ کرے گا. لیکن اس نے اس کو تھوڑا بتایا کہ نہ کرے. علی زیدی کو اور فیصل واڈا, نہیں میں اس کا نام نہیں, ایز اے ہول انہوں نے کہا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے. تو مل رہے تھے کافی لوگ نا جا کے, کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے رپورٹس ملتی ہیں. دیکھو پرسنل تعلقات تو ہوتے ہیں ہمارے بھی پرسنل, اور یہ کہاں سے ہے, کوئی آسمان سے تو نہیں ہے, یہی کیا کوئی ہمارے بھائی ہے, کوئی ہمارا رشتہ دار ہے, کوئی ایک ہی فیملی, ایک لوگ ہیں, ہم ہی سے ہے نا. بالکل. اور بہرحال مطلب ملاقات تعلقات تو ہوتے رہتے, دوستی بھی ہیں اور ہماری ہوگی بھی, اور ہم اس کے اوپر فخر کرتے ہیں. فوج ہمارا ملک کا سب سے بڑا آمدارہ ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ فوج کی مضبوطی جو ہے اس ملک کے لیے ضروری ہے. ہم کسی طور پر جو ہے نا اپنی فوج کو کمزور نہیں دینا. بالکل بالکل بالکل. اور بیسکلی کمیونیکیشن تو ہے. پرویز خٹک صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب دو لوگ ہیں جن کو ایک دیا ہوا مینڈیٹ چیئرمین کی طرف سے. یہ بتائیے گا کہ اگر یہ معاملات ہیں, فوج کے بارے میں جو آپ نے کہا صحیح فرمایا, ویسے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو حکومت کس طرح اس کو حکومت مانا جائے. مطلب یہ اسمبلی جو ہے نا 123 سے میں نے جس میں ہے نہیں, ایک چوچو کا مربع ہے, کوئی اس کا جو ہے نا آپ چھوڑ کے چلے گئے. آپ کو تو چیف جسٹس صاحب کہتے واپس آئے. راجہ ریاض کو انہوں نے بنایا اپوزیشن لیڈر. میں سمجھتا ہوں مجھے تو شرم آتی ہے. میں جو اسمبلی کو بھی ابھی دیکھتا ہوں کہ راجہ ریاض جیسا آدمی جو ہے نا وہ اپوزیشن لیڈر. سپریم کورٹ نے کیا کہا آپ کو؟ سپریم کورٹ نے کہا وہ کہہ رہے واپس جاؤ اندر. وہ کہہ رہے واپس جائیں, وہ کہہ رہے واپس جائیں. ہر کورٹ آپ کو کہہ رہے وہ اس کا موقف ہو سکتا ہے, اس کی ایک بات ہے. اور ہم نے اس کے بارے میں دیکھیں, ہم نے ایک آفر دی ہے نا, خان صاحب نے کہا کہ الیکشن کے حوالے سے, یہ پہلے تو ان کی ایروگنٹ کو دیکھو. آپ تو ہمیں کہتے ہو نا, مجھے بتائے کون سا ایسا اقدام انہوں نے اٹھایا کہ جو ٹاسک کی طرف نزدیک آنا چاہتے ہیں. یعنی یہ نہیں, وہ تو ڈیڈ ایشو ہے. کوئی ریکنسیلیشن کی بات کی تھی لیکن اس پر کوئی عمل نہیں ہوا, کیونکہ آپ کی طرف سے بھی جھگڑے, ان کی طرف سے بھی. بہرحال جو حکومت میں ہوتا ہے ناظرین اس کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. ہم بریک لیتے ہیں, بریک پس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ فارمر اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر صاحب ہیں. جی تو یہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ یہ بات کو اب جائے گی کس طرف. آپ لوگوں کی طرف جو اندر کی کور کمیٹی ہے, سوچ بچار تو آپ لوگ کرتے ہیں. دیکھیے ابھی ہم بات کر رہے تھے فوج کی اور سیاست کی, تو یہ ایک اور نیا شوشہ کہ جی کون نامینیٹ کرے کون نہ کرے. جو پرائم منسٹر ہوتا ہے سمپل بات ہے وہ کرتا ہے, اور ان کو کرنا چاہیے. آگے کی بات سوچیں, آخر یہ جھگڑا کبھی تو ختم ہوگا. آپ لوگ سوچتے ہیں جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی تھا, جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی بنا اور ہمیں لگا کہ اس کا بالکل فائدہ تھا, لیکن اب چارٹر آف ڈیموکریسی, اگر ڈیموکریسی چلانی ہے ملک میں تو پرابلم یہ ہے کہ ایک پارٹی بیچ میں سے باہر ہے جو کہ اس کو اندر ہونا چاہیے. تو اس پہ آپ نے اسد کیسر صاحب جو آپ کا کور گروپ ہے, آپ لوگ سوچتے ہیں کوئی چیز؟ بالکل. میں سمجھتا ہوں نا, سب سے پہلے دیکھو یہ الیکشن کا جو دیکھو ہمارا جو مینڈیٹ ہے, میں اس کے اندر بات کروں گا. جو ہمارا ہے کہ خان صاحب نے جو کہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ الیکشن پہ بات کرو. الیکشن میں بہت چیزیں ہوتی ہیں, بہت ایشوز ہوتی ہے. الیکشن کب کرنا ہے, الیکشن کیسے ہوگا, الیکشن کے لیے قوانین میں مطلب کیا کوئی ترامیم ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, وہ ساری چیزیں ٹیبل پہ رکھیں گے نا. تو اس میں پھر یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا, ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. جو الیکشن ہو جائے پھر کسی کو اعتراض نہ ہو, اس کو اطمینان ہو کہ ہاں بس ہو گیا ہے, ان کو مینڈیٹ ملا, یہ حکومت کرے, اور روز کی جھگڑے اور یہ نہ ہو, تاکہ پولیٹیکلی اسٹیبلٹی آئے اور اس کے ساتھ اکانومی اسٹیبلٹی جو ہے نا وہ اٹیچ ہے.
جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی تو خود بخود اکنامک اسٹیبلٹی بھی آئے گی, اور ایک حکومت اپنا ٹائم مائنڈ سیٹ, اپنا جو ٹارگیٹ ہے یا اپنا منشور ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں وہ پوری طرح جو ہے نا وہ کر سکے گی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آئے ووٹ ٹی او آر بھی ہم طے کریں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کا کیا ہوگا, کیسے اطمینان ہوگا, اور کس طرح جو ہے نا ایک ایسا الیکشن ہو جو سب کے لیے قابل قبول ہو. تو یہ ہم ٹیبل پہ اس پہ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں, لیکن سب سے پہلے یہ وہ ابھی ٹائم ہے, اس سے آگے اگر یہ بات کریں گے پھر نہیں ہوگا, کیونکہ پھر تو ٹائم ہی ختم ہو جائے گا نا. یہ تو آپ لوگ دیکھیں نا, یہ تو عمران خان صاحب 4-5 مہینے سے کہہ رہے ہیں آگے نہیں بات ہوگی, آگے بات نہیں ہوگی. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب چور اور ڈاکو کہنا نہیں روکتے, اور یہ جو حکومت ہے وہ کہتی ہے جی پھر دیکھیں نا, ہماری جب بات ہوتی ہے حکومت کے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس یہاں, ہم ان سے پوچھتے ہیں آن ایئر کہ جی, وہ کہتے ہیں جی بات آپ ہمیں بتائیں کس سے کریں. اگر وہ ہمیں کہہ رہے ہیں چور ڈاکو اور بات کرنے کو تیار ہی نہیں تو کس طرح پھر بات کریں. ویسے میں آپ سے ایک پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا کافی, کہ یہ ملک جو اس حالت تک پہنچا ہے کون ذمہ دار ہے اس کی؟ یہ 2 پارٹیاں ہیں جو باریاں لے رہی تھی, اور جس طرح جو انہوں نے جو کلچر اڈاپٹ کیا خرید و فروخت کا, سینٹ میں جس طرح جو ہے نا یہ مطلب بوریاں لگاتے ہیں, جس طرح یہ خرید و فروخت کرتے ہیں, سیاست کو گندہ کر دیا, سیاست کے ذریعے اپنے کاروبار کو جو ہے پروموٹ کیا. ایک اس سے پہلے سیاست سے پہلے یہ کیا تھے اور سیاست کے بعد ہی کیا ہے. مجھے یہ بتائیں, اچھا دیکھیں اسد مطلب اس کا تو احتساب ان سے, بھائی آپ سیاست کرتے ہو, بات کرتے ہو لوگوں کی خدمت کی, ملک کو آگے بڑھانے کی, اور تمہاری فیکٹریاں بڑھتی ہے, تمہاری انڈسٹریز بڑھتی ہیں, تمہارا بال بڑھتا ہے. دیکھیں نا, یہ 95-6 سے اس پارٹی کا یہ موقف ہے. جب حکومت اس کو ملی تو اس کے پاس ایک یہ آپشن تو تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے مضبوط اور انڈیپینڈنٹ بناتے. اب جب عمران خان صاحب باہر نکلے تو وہ کہتے ہیں جی وہ ایجنسی کنٹرول کری تھی, وہ ایجنسی کنٹرول کری تھی, اور آپ لوگوں نے اپنا اتنا پولیٹیکل کیپٹل اسی پر ہی لگایا, وہ چور اور وہ ڈاکو. مجھے آپ بتائیں کہ یہ کہیں جی نسیم یہ دیکھو ہم نے ادارے بنائے, جس کی بات کرتے تھے عمران خان صاحب when he was in the opposition, وہ کہتے تھے ملک جب چلتے ہیں جب انسٹیٹیوشن انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اور عمران خان صاحب جب آئے تو ان کو اتنا زیادہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے وہ, یعنی کہ ان کے اتنے بڑے جو ان کے ٹیم ممبرز تھے وہ ہمیں بعد میں کہتے تھے کہ بھئی ہم کہتے ہیں کیا اسد عمر صاحب نے کہا کہ جی یہ بیانیہ جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی کا وہ غلط ہے, ہمیں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. 2 سال گزرے, انہوں نے یہی کہا 2.5 سال. تو آپ لوگوں نے اتنی غلطیاں اس معاملے میں کی کہ یہ اس سے, اور دوسرا کہ آپ کی پارٹی کے علاوہ باقی سب جو ہیں ان کو جا کے سمندر میں ڈبو دو. مجھے بتائیں سیاست ایسے چلتی ہے کہ آپ کا ایک جو آبجیکٹو ہے کہ ملک کو صحیح راستے پر لے جانا ہے اور قانون کی بالادستی, کوئی نہیں اسے انکار کرے گا, لیکن راستہ تو بتائیں نا, راستہ تو بتائیں. اور کوئی نہیں ہوتا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ساروں کو ڈبو دو جو آپ کے ساتھ نہ چلے, نہیں, آپ لوگوں نے, عمران خان صاحب نے راستہ نہیں دیا. اور جب ہم کہتے تھے تو گالیاں ہمیں پڑتی تھیں آپ کے سوشل میڈیا سے, جب ہم کہتے تھے بات کریں بیٹھیں. آپ نہیں دیکھیں نا, آپ سپیکر تھے. میں ایک بات بتاؤں جی, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ حکومت لینا نہیں چاہیے تھا. میری پرسنل رائے تھی, کیونکہ کمزور حکومت تھی. جب تک آپ اپنی قانون سازی نہ کرے, اپنی جو ہے اس وقت تک جو ہے نا آپ کوئی نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. تو مطلب ہمارے ایک بل کے لیے بھی کتنی منتیں کرنی پڑتی تھی, کتنے فون آنے ہوتے تھے ایجنسی سے. نہیں مطلب ہم آپس میں جو کرتے تھے الائز تھے ہمارے ساتھ. دوسرا یہ ہے کہ مجھے بتائے جتنی بھی سب کچھ ہوا نیب میں, جتنی کیسز ہیں, اس میں پی ٹی آئی نے کس نے بنائی تھی؟ وہ تو مسلم لیگ نے پیپل پارٹی کے خلاف بنائے تھے, پیپل پارٹی نے مسلم لیگ کے خلاف بنائے تھے. تو انتقام کا جو ہمارے اوپر جو پروپیگنڈا کیا کہ انتقام نے ہم تو کوئی نہیں دیا. ہم نے تو کوئی کیس تو وہی تھے جو آلریڈی پہلے سے چل رہے تھے. اداروں کی بات, صحیح بات. تیسری بات یہ کہ اس وقت جو صورتحال ہے, جو آپ کہتے ہیں کہ دوسروں کو جو ہے نا آپ جہنم میں پھینکے یا جو دریا میں پھینکے,
ہم نے تو کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کی. یعنی آپ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتے. عمران خان بات دوسری بات ہے. یعنی آپ دیکھ لیں, ہم میں دیکھیں اور ان میں دیکھیں, انہوں نے 15 مان نے 2 درنی دی, ایک میں ہم نے کبھی رکاوٹ ڈالی نہیں ڈالی. اور اس پہ یہ اس طرح نہیں ہے, اس پہ ہماری میٹنگ ہوتی تھی باقاعدہ, پرائم منسٹر کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوتی تھی اور پرائم منسٹر کہتے تھے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. پھر جو ہے نواز شریف ساری حمزہ اور مریم آئی, انہوں نے لانگ مارچ کیا. یہ جو بلاول بھٹو جو چیخے مار رہا تھا, کوئی میرے خیال میں ایک چھوٹا سا ان کے ساتھ سندھ سے نکلا ہوا تھا, جو سندھ کے کچھ لوگ تھے, ناکام اس کا رہا, جو ایک بہت ناکام شو رہا اس کا, جو کام پہ ٹانگنے والی انہوں نے ایک وہ جو انہوں نے بہت پسندیدہ فکرہ کہا. تو یہ دیکھیں ہم نے اس کے ساتھ کبھی کیا, یہ کیا کر رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیں, ہماری حکومت میں مطلب جب بھی ہوئی, ہم نے کبھی ان کے خلاف اس قسم کے پرچے کاٹے, کبھی ان کے خلاف اس قسم کی جو ہے کیے جو انہوں نے کی. یعنی یہاں جو ابھی صرف اسلام آباد میں اس کی حکومت ہے, جس طرح رویہ کر رہا ہے, جس طرح بیہیویئر کر رہا ہے, اور رانا ثناء اللہ مونچوں کو تاؤ دے کر اور دھمکیاں دے کر جس طرح کہتے ہیں, تو اس طرح کہ یہ شاید پتنی کوئی ہٹلر بننا چاہتے, کوئی چیز بننا چاہتے. بھائی ہمیں معلوم ہے, ہمیں پتہ ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو, ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے. کہ اس طرح کی دھمکیاں دینا اس حالات میں کہ تم مزید حالات کو بگاڑو, تو یہ مناسب نہیں ہے. میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آپ دیکھیں ہمارے رویے کو دیکھو, ہم نے کبھی ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں نہیں کی ہے. ایک پرسپشن صبح شام 13-14 پارٹیاں تھی, صبح شام جو ہے نا وہ, اور آپ کا میڈیا بھی اس کے ساتھ سارا شامل تھا, سب جو ہے نا پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ طریقے سے آپ یہ کر رہی ہے اور وہ کر رہی ہے, حالانکہ ہم نے کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کی. ایک بات یہ ہے, اور آپ دیکھیں ابھی جو, میں ٹی وی چینل کا نام نہیں لی کیونکہ آپ کا وہ ہے, مطلب کیا ہو رہا ہے ٹی وی چینلز کے ساتھ, کیا ہو رہا ہے, جو اس کے ساتھ جو ہے نا اختلاف کرے اس کے کیا, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. صاحب جب آپ لوگوں کی حکومت تھی, جو آپ لوگوں سے تھوڑا سا اگری نہیں کرتا تھا تو ادھر تو گالی گلوچ لگ جاتی تھی. میں تو آپ کو ذاتی طور پہ ہر ایک مطلب, اور عمران خان صاحب نے جرنلسٹ کو بلا کے سخت سے سخت سوال وہ سنتے تھے بڑے اچھے طریقے سے. اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کو کسی نے سمجھایا کہ جی نکالو ان کو لے آؤ جو ہاں میں لاتے ہیں. ایسا ہوا یا نہیں ہوا آپ کے دور میں؟ آپ نے خود دیکھا پہلے سال میں اتنے ہر قسم کے جتنی بھی کوئی سخت بات, اس کے بعد عمران خان صاحب رین آؤٹ آف پیشنس, پھر وہ انہی لوگوں کو جمع کرتے تھے یس سر والے. وہ ایک جو مجھے بھی میں بھول گیا ہوں, وہ ایک صحافی صاحب جو خان صاحب سے پرائم منسٹر ہاؤس میں جس طرح اس نے بات کی, وہ کون تھا؟ چھوڑیں, لیکن جو بھی تھا, لیکن انہوں نے ہی پٹ اپ ود اٹ. میں تو خود کہہ رہی ہوں, مجھے بتائے چھوڑیں یہ کوئی ایٹیکیٹس ہیں؟ نہیں تو میں تو کہہ رہی ہوں بھائی, میں تو کہہ رہی ہوں خود آپ سے کہ بڑے عمران خان صاحب واز ویری ویری پیشنٹ اور بڑے اچھے طریقے سے سنتے تھے. لیکن مجھے بتائیں کہ اگر کسی نے ایک اس طرح بات کی تو اس کے بعد آخری 2 سال تو عمران خان صاحب انہی لوگوں کو بلاتے تھے. بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اپنی حکومت کے میں کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کی. جو کچھ ہوتا رہا, جرنلسٹ اٹھے تو تھے آپ کی حکومت میں, اٹھائے تو گئے تھے, وہ جو اٹھائے ہوئے تھے وہ آپ بھی سمجھتے اور ہم بھی سمجھتے, ایجنسیز نے اٹھائے تھے, لیکن حکومت کچھ تو کرے. ہم نے کوئی نہیں کیا تھا کسی کے خلاف انتقامی کارروائی. ہمارے تو چینل بند کیے تھے 2-3 دفعہ ہم نے بند کیے تھے, اور ہمیں کہتے تھے جی ہم نے نہیں کیے. یہ چینل جو میں معذرت کے کہتا ہوں, جو ایک کوڈ آف کنڈکٹ بھی ہونا چاہیے. اور اس طرح نہیں ہے کہ آپ کی چینل ہے اور آپ جس کی پگڑی چلنا چاہے اس کی پگڑی اٹھا لیں. نہیں, بالکل ایک طریقہ کار ہونا چاہیے, نہ قصیدہ گوئی ہونی چاہیے اور نہ تبرہ ہونا چاہیے, لیکن رول آف لا ہونا چاہیے. اصل بات وہی ہے. بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین ہماری طرف خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.